اپنے کپڑے لو، غسل کر کے نکل جاؤ میرے کمرے سے، میرے دل میں انیلا رہے گی۔ اپنے مطلب کے لیے تمہارے قریب آؤں گا، اسے کوئی محبت نہ سمجھ لینا۔ حاکم نے اس کے وجود سے اپنی ہوس پوری کر کے کمرے سے نکال دیا تو وہ لاؤنج میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اچانک اسے انجانا سا لمس محسوس ہوا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑے مرد نے کمینگی سے ہنستے ہوئے اس معصوم لڑکی کو صوفے پر دھکا دے کر خود میں۔ حاکم کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور غصے میں چلتا ہوا بیڈ کے قریب گیا، جہاں سامنے ہی دلہن کے روپ میں سونیا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑتا ہوا بیڈ سے اٹھا چکا تھا۔ اس کا عروسی دوپٹہ اتار کر اس نے دور پھینکا اور غصے میں کہنے لگا، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم میرے کمرے میں رہو۔ یہ جگہ صرف اور صرف انیلا کی تھی، انیلا کی جگہ تم نہیں لے سکتی۔ یہ کہہ کر اسے خود سے دور دھکا دیا تھا، انیلا کی جگہ تم نہیں لے سکتی۔ اور سونیا معصومیت سے سامنے کھڑے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی جسے اس نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کی طرح سمجھا تھا، لیکن اب اپنے گھر والوں کے کہنے پر اس کے ساتھ شادی کر چکی تھی۔ وہ ڈرتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، نکل جاؤ میرے کمرے سے، خبردار جو میرے سامنے آنے کی کوشش کی۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو معصومیت سے نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، حاکم بھائی، میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی بات سن کر اگلے ہی لمحے وہ مزید تپ چکا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہارا شوہر ہوں، بھائی نہیں ہوں جو مجھے بھائی بول رہی ہو۔ کیوں اپنا نکاح توڑ دینا چاہتی ہو؟ یہ کہہ کر وہ کہنے لگا، رکو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے کہاں جانا ہے۔ یہ کہہ کر اس کو زور سے دبوچتا ہوا بلکونی کی طرف لے کر آیا۔ باہر بارش برس رہی تھی، موسم بھی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا۔ دسمبر کی بارش میں اس نے معصوم سی لڑکی کو کھڑا کر دیا۔ کہنے لگا، خبردار جو تم نے کمرے میں آنے کی کوشش کی۔ یہ کہہ کر بلکونی کا دروازہ بند کرتا ہوا واپس کمرے میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو اسے انیلا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا جسے وہ ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ بلکونی کے دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، پلیز حاکم دروازہ کھولیں، مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، پلیز میں مر جاؤں گی، مجھ سے ٹھنڈ برداشت نہیں ہوتی۔ اچانک ہی بادل گرجنے کی آواز آئی تو اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ ماری اور کہنے لگی، پلیز حاکم دروازہ کھولیں۔ اس کا بار بار دروازہ کھٹکھٹانا حاکم کو غصہ دلا گیا تھا۔ حاکم نے جا کر غصے میں دروازہ کھولا اور اس بھیگی ہوئی لڑکی کو لا کر کمرے میں پٹکا۔ اس کا بھیگا ہوا حلیہ دیکھ کر حاکم کو کچھ ہونے لگ گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اسے اپنے قریب کیا اور کہنے لگا، تمہیں کمرے میں آنے کا بہت زیادہ شوق ہو رہا تھا نا، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگ گیا تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ شخص اس انداز میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سونیا اس کی نگاہیں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی اور کانپتے ہوئے وہ اپنے بازو سینے پر لپیٹے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ویسے تو تم بہت زیادہ حسین ہو، لیکن انیلا سے بھی زیادہ حسین ہو، پر کیا کروں، انیلا میرے دل میں بیٹھ چکی ہے، اسے میں بھول نہیں سکتا۔ وہ عجیب انداز میں بولے جا رہا تھا اور سونیا پیچھے کی طرف ہوئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، پلیز حاکم آپ مجھ سے دور رہیں۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے لیکن وہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ اسے دور ہونے کی کوشش کرتی رہی لیکن دور نہیں ہو سکی اور اب وہ اپنے تمام تر حقوق وصول کر چکا تھا، لیکن اس کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا
اس نے انیلا سے وعدہ کیا تھا وہ کبھی بھی کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا، ہمیشہ اس سے محبت کرے گا، لیکن اس کے مرنے کے 1 ماہ بعد ہی اس نے اس کی بہن کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے سونیا کی طرف دیکھ رہا تھا جو اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اپنے کپڑے اٹھاؤ اور نکلو میرے کمرے سے۔ اس معصوم سے وجود سے اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد اسے دھتکار رہا تھا، لیکن وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اتنی رات کو کہاں جاؤں گی؟ وہ کہنے لگا، جہاں مرضی جاؤ، لیکن اس کمرے میں تمہیں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے تم سے کس قدر نفرت ہے۔ تم نے اپنی بہن کی جگہ لی ہے میری زندگی میں شامل ہو کر، شادی سے انکار بھی تو کر سکتی تھی، کیوں تم میری زندگی میں شامل ہوئی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور سونیا سہم چکی تھی۔ اسے تو کبھی اونچی آواز اور تلخ رویوں کی عادت ہی نہیں تھی، جس طرح وہ اس سے بات کیے جا رہا تھا وہ روتے ہوئے پیچھے کی طرف ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑا اور کہنے لگا، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، خبردار جو دوبارہ تم نے میرے کمرے میں آنے کی کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ شاور لے کر کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ حاکم نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ کمرے سے باہر گئی تو گھر میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے اندھیرے سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ آ کر لاؤنج میں فرش پر بیٹھ چکی تھی۔ فرش پر بیٹھتے ہی فرش بالکل ٹھنڈا تھا، پاس صوفہ بھی پڑا ہوا تھا، لیکن اسے عادت تھی جب کوئی اسے اذیت دیتا تو وہ خود کو مزید اذیت دے دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے ساتھ یہی کر رہی تھی۔ ایک تو باہر بارش برس رہی تھی، ٹھنڈ کی وجہ سے پورا اس کا وجود کپکپا رہا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی، سونیا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سونیا نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل چکی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں کچھ نہیں، وہ میں کمرے میں جانے لگی تھی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی اٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا، لگتا ہے حاکم نے تمہیں کمرے سے نکال دیا۔ اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی، نہیں بس میں کمرے میں جانے ہی لگی تھی، پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ وہ کہنے لگا، میں کیوں یہاں سے جاؤں، چلو آ جاؤ، تمہیں اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دیتا ہوں، تم میرے کمرے میں آ سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگی، آپ پلیز یہاں سے جائیں۔ خبردار جو آپ نے مزید کوئی بات کرنے کی کوشش کی یا اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، سامنے کھڑے شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کرتا ہوا کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے چھوڑو، کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں ہمیشہ بتایا تھا تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہیں بہت ٹوٹ کر چاہتا ہوں، لیکن تم نے تو میری محبت کا یقین نہیں کیا، تمہیں یقین نہیں آتا تھا نا، تم نے اپنے بہنوئی کا انتخاب کیا، ایسا اس میں کیا تھا جو تمہیں مجھ میں نظر نہیں آیا؟ یہ کہہ کر وہ نفرت بھرے انداز میں اسے کمرے کی طرف لے کر جا چکا تھا، کہنے لگا، اپنے شوہر کو خوش کیا ہے، مجھے بھی کر دو۔ اس کا یہ کہنا تھا۔ سونیا نے اسے خود سے دور دھکا دینا چاہا، لیکن کہاں وہ چھوٹی سی لڑکی، کہاں وہ مرد، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، روتی رہی، سسکتی چیختی رہی، لیکن اس شخص نے اسے نہیں چھوڑا، نہیں آزاد کیا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ چیخے چلائے، اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ اچانک ہی اسے دھکا دیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی، جا کر دروازے پر دستک دینے لگی، لیکن حاکم نے اندر سے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ وہ سامنے کھڑا مسکراتا ہوا کہنے لگا، کیا ہے نا، تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت ہی نہیں، وہ اپنا مطلب پورا کر چکا ہے،
اب دروازہ نہیں کھولے گا، ایسا ہی وہ مطلب پرست ہے۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، حاکم پلیز دروازہ کھولیں۔ حاکم آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ وہ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تب تک وہ بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ جیسے ہی حاکم نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ روتی ہوئی جلدی سے کمرے کے اندر آ چکی تھی۔ کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے کمرے کے کسی کونے میں پناہ دے دیں، لیکن مجھے کمرے سے باہر مت نکالیں۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب بیوی ہو تم، اتنی تو تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں، صوفے پر سو سکتی ہو، لیکن تمہیں کوئی کمبل نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر اسے صوفے پر دھکا دیتا ہوا خود جا کر صوفے پر سو چکا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سونیا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد نیچے آیا تو اس کی مما کے ساتھ ناشتہ بنوا رہی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتا ہوا کہنے لگا، سونیا میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ۔ اس کی بات سن کر اس کی مما کہنے لگی، بیٹا ابھی تو اس کا آج پہلا دن ہے اس گھر میں اور تم آج ہی اسے کاموں پر لگا دو گے۔ وہ کہنے لگا، اور کیا مہرانی بنا کر تھوڑی اس گھر میں لے کر آیا ہوں، بیوی ہے تو کام تو کرے گی نا میرے۔ وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے سے بالکل ایسی امید نہیں تھی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی، وہ بھی حد درجہ کا ضدی تھا، اپنی مرضی کرتا تھا۔ انہوں نے سونیا کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، بیٹا اپنے شوہر کو ناشتہ دو۔ سونیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے لگ گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ چیخنے لگ جائے، چلانے لگ جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی تھی۔ اس کے سامنے ناشتہ رکھا، اس نے ابھی ایک نوالا لیا ہی تھا تو ٹرے دور اچھال دی۔ کہنے لگا، کیسی پھوہڑ لڑکی ہو تم، کوئی کام نہیں آتا، تمہاری ماں نے کچھ نہیں سکھایا، یہ کیسا کھانا بنایا ہے تم نے۔ یہ کہہ کر وہ بغیر کھانا کھائے ہی وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ سونیا اپنی آنکھوں کی نمی چھپا رہی تھی، اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس نے کبھی ایسا کسی کا رویہ برداشت نہیں کیا تھا جیسا آج اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اپنایا تھا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے میں آ چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بہت بری طرح سے رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ساس آئی اور کمرے کے دروازے پر دستک دیتی، لیکن سونیا غصے میں کہنے لگی، آپ سب لوگوں نے مجھے برباد کیا ہے، آپ سب لوگوں کی وجہ سے میں نے اس شخص کے ساتھ شادی کی، لیکن آپ نے کہا تھا وہ محبت کرے گا، تمہارا خیال رکھے گا، چھوٹی ہو، کم عمر ہو، لیکن دیکھ لیا ہے نا آپ نے کیا حال کر دیا ہے اس نے میرا۔ وہ چیخی تھی، اس کا پورا وجود کپ کپانے لگ گیا تھا۔ اسے حاکم کے چھوٹے بھائی سے بھی بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگ گیا تھا، جو شادی سے پہلے ہی نہ جانے اسے کتنی دفعہ کہہ چکا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور حاکم کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، نعیم کے ساتھ کب سے تمہارا چکر چل رہا ہے؟ شادی سے پہلے اس کے ساتھ تم نے کون سے محبت کے جھوٹے وعدے کیے تھے؟ اگر نعیم سے محبت کرتی تھی تو پھر میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ وہ غصے میں اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نعیم نے اسے ایسا بھی کہہ دیا۔ وہ کہنے لگی، حاکم میرا یقین کرنے کی کوشش کریں، ایسا کچھ بھی نہیں، میں اسے محبت نہیں کرتی، وہ خود میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، میں نے کبھی اسے یہ نہیں بولا تھا کہ میں اسے محبت کرتی ہوں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے، یہ میری شکل پر بے وقوف لکھا ہوا ہے، جو تم مجھے بے وقوف بناتی رہو گی اور میں بے وقوف بنتا رہوں گا۔
مجھے سیدھی سیدھی بات بتاؤ، کب سے تم نے اسے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، حاکم خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ اگلے ہی لمحے حاکم نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، کہنے لگا، ابھی میں تمہاری ساری اچھائیاں نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرتی ہوئی کہنے لگی، نہیں حاکم، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی تھی، لیکن اس شخص نے ایک دفعہ بھی اسے نہیں چھوڑا تھا۔ آج پھر وہی اس پر ظلم کرتا رہا، وہی اذیت اور تکلیف دیتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔ اچانک ہی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر حاکم پریشان ہو گیا۔ اس کی گال تھپ تھپانے لگا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، کہنے لگا، سونیا آنکھیں کھولو، سونیا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کی گال تھپ تھپا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سونیا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا خون دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حاکم کا پورا وجود کپکپانے لگ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے انیلا کا چہرہ آنے لگ گیا تھا۔ الینا سے بھی وہ بہت محبت کرتا تھا، ٹوٹ کر چاہتا تھا، لیکن ہمیشہ اسے بھی غصے سے، سخت لہجے سے بات کرتا تھا، جس کا نتیجہ وہ دیکھ چکا تھا۔ اور آج شادی کے 2 دن بعد ہی سونیا کی ایسی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور لے کر ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ وہ ٹیسٹ ہونے کے بعد جو انکشاف ڈاکٹر نے ظاہر کیا، اس وقت حاکم کو لگا جیسے 7 آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ وہ کہنے لگا، نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت نرمی سے اور آرام سے بول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ روم میں گیا تو سامنے اسٹریچر پر سونیا لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا سونیا کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، جو بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اگر سونیا حاکم کو یوں اپنے لیے اتنا پریشان دیکھ لیتی تو ضرور پاگل ہو جاتی، لیکن اس وقت وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس نے آج تک اس شخص کو نرمی سے یا محبت سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ ہی اسے غصے میں دیکھا تھا، لیکن آج وہ جس طرح پریشانی کی عالم میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی اسے وہی غصے والا سنجیدہ حاکم نہیں کہہ سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنے ہاتھوں پر گرمائش محسوس کر کے سونیا کی آنکھ کھلی۔ اس نے پاس بیٹھے ہوئے حاکم کو دیکھا، پھر ارد گرد دیکھ کر انجان نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ حاکم کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت نرمی سے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کو کچھ ہوا ہے، ورنہ آپ تو اتنے آرام سے بیٹھنے والے تو نہیں۔ وہ بہت نرمی سے اسے کہہ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، ہاں مجھے بھی کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ بھی مسکرانے لگ گئی۔ اگلے ہی لمحے اسے بہت بری طرح سے کھانسی ہونے لگ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے پانی بہنے لگ گیا تھا، لیکن حاکم مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ سونیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک سے حاکم کو کیا ہوا تھا۔ وہ کیوں اس کے ساتھ اتنی محبت اور نرمی سے، اتنے آرام سے پیش آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی ڈرپ ختم ہوئی تو کہنے لگا، سونیا گھر چلتے ہیں چلو۔ تمہیں پتہ ہے مجھے ہسپتالوں سے خوف آتا ہے۔ جب ہم ہسپتال میں کسی اپنے پیارے کو لے کر آتے ہیں
تو وہ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں۔ حاکم عجیب انداز میں بولے جا رہا تھا۔ سونیا کہنے لگی، کیا مطلب ہے حاکم؟ مجھے آپ کی بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی، پلیز مجھے صاف صاف بتائیں نا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگ گیا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی میں نے بولا ہے نا، مجھے ہسپتالوں سے خوف محسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ سونیا کو اچانک ہی اپنی طبیعت میں بہت زیادہ بوجھل پن سا محسوس ہو رہا تھا، بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے ہوا کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگا، کچھ بھی نہیں ہوا، تم بالکل ٹھیک ہو، شاباش گھر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے گاڑی میں لے کر آیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ بالکل خاموش تھا، کسی قسم کی اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اور سونیا کو آخری لمحے والا اس کا غصے میں چیخنا چلانا یاد آ رہا تھا، جو غصے میں اس پر چلا رہا تھا، لیکن اب اچانک وہ کیوں اتنی نرمی سے پیش آ رہا تھا؟ اسے یہی لگ رہا تھا شاید اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ یوں خاموش ہو چکا ہے، ورنہ اس نے یوں ہی غصے میں چلاتے ہوئے اس کے ساتھ بات کرنی تھی۔ وہ خود کو پھر سے تیار کرنے لگ گئی تھی، گھر جاتے ہی، کمرے میں جاتے ہی پھر اس پر غصہ کرنے لگ جانا تھا۔ وہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن کمرے میں آنے کے بعد وہ کمبل کو درست کرتا ہوا کہنے لگا، سونیا تم آرام کرو، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ کہنے لگی، حاکم سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کا رویہ اتنا بدلا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ اسے حاکم کا بدلا ہوا رویہ بہت زیادہ الجھا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہاں سب ٹھیک ہے، بس ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عالیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور اب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، بیٹا تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ حاکم کہہ رہا تھا کچھ خراب ہو گئی ہے۔ عالیہ بیگم بھی اس کی کنڈیشن کے بارے میں نہیں جانتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے پاس آ کر یوں بیٹھی، نارملی اس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، پتہ نہیں آنٹی حاکم کو کیا ہو گیا ہے، مجھے اتنے زیادہ پریشان لگ رہے ہیں، حالانکہ اتنا غصہ دکھا رہے تھے، اتنا مجھ پر چلائے جا رہے تھے، لیکن اب اچانک ہی ٹھیک ہو چکے ہیں، نارمل ہو چکے ہیں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی، پتہ نہیں بیٹا، تمہیں پتہ ہے اس کا ایسے ہی دماغ گھوم جاتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، ہاں آنٹی شاید آپ ٹھیک کہتی ہیں، ان کا ایسے ہی دماغ گھوم جاتا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب حاکم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے روتا رہا ہو۔ سونیا اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، حاکم سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بس میری طبیعت نہیں ٹھیک، پلیز تم سو جاؤ، اتنی رات ہو چکی ہے، تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہو؟ حاکم اس کے سامنے بیٹھا تو اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی ہوئی کہنے لگی، حاکم کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک لگ رہی۔ وہ بہت محبت بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، نہیں یار، سچ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ یہ کہہ کر اس نے سونیا کی پیشانی پر بوسہ دیا تو سونیا نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے پہلی دفعہ اس کے لمس میں محبت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کس قدر محبت سے پیش آ رہا تھا، لیکن رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ سونیا کی آنکھ کھلی، اسے مسلسل کھانسی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے۔
وہ اپنے ہاتھ پر لگا ہوا خون دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی۔ وہ اپنی آپی کی یہ حالت دیکھ چکی تھی۔ اسے اب اس حالت کی سمجھ آ چکی تھی۔ اتنے میں حاکم بھی اٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا، سونیا کیا ہوا ہے؟ سونیا کے ہاتھ پر لگا ہوا خون دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ جلدی سے اس کے ہاتھ کو ٹشو سے صاف کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی، حاکم یہ کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ بس ویسے ہی بلڈ آ گیا ہوگا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ گلے میں انفیکشن ہے تو اس وجہ سے۔ وہ کہنے لگی، مجھے بلڈ کینسر ہے نا، جو آپ ہی کو تھا، مجھے ہے نا؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ حاکم نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگا، نہیں کچھ بھی نہیں ہے تمہیں، تم بالکل ٹھیک ہو۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا تو رو پڑی۔ روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ کہنے لگی، حاکم میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ حاکم یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں مرنا حاکم، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگ گئی تھی۔ حاکم نے اس کے گرد بازو حائل کیے۔ کہنے لگا، نہیں میری جان، پریشان ہونے کی، رونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈاکٹر بول رہے ہیں نا، علاج ہے۔ آپ کی آبی کا تو بہت آگے پہنچ چکا تھا، لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکا تھا، آپ بچ جاؤ گی۔ وہ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور وہ بہت شدت سے رونے لگ گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو میں اچھی نہیں لگتی تھی نا؟ آپ کہتے تھے میں نے آپ ہی کی جگہ لی ہے، تو دیکھیں میں ساری کے آپ ہی کی جگہ لے رہی ہوں، آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی نا؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور حاکم کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا پلیز۔ یہ کہہ کر اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، سچ میں نے کبھی آپ کے بھائی سے محبت نہیں کی، میں نے کسی سے محبت نہیں کی، میں نے تو یہاں تک کہ آپ سے بھی محبت نہیں کی، مجھے کسی سے بھی محبت نہیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے یقین ہے، میں ہمیشہ آپ سے دور رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، مجھے یقین ہے نا آپ پر، تم کبھی غلط نہیں ہو سکتی، میں تم پہ شک نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں بولوں گا، نہ ہی ڈانٹوں گا، بہت محبت سے رکھوں گا، لیکن کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ وہ اس کو ہاتھوں کو پکڑے بچوں کی طرح بولے جا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا چند دنوں میں ہی سونیا اس کے لیے اتنی اہم کیسے ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں میں اپنی پوری کوشش کروں گی حاکم، میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ کے جاؤں، جیسے آپ ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ کی نا اچھے بچوں والی بات، اور اس کا علاج چلنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سونیا پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اس کی بیماری کو کنٹرول کر لیا گیا تھا اور حاکم کبھی بھی سونیا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔